یہ بڑی زبردست بات آپ نے کہی فاروق صاحب کہ یہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا. تو قیامت کے دن یہ کہیں گے، یہ قرآن میں موجود ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم جس طرح خود گمراہ تھے نا، ہم نے تمہیں بھی اسی طریقے سے کہا. تمہارا دماغ نہیں کام کرتا تھا اور تو ہم نے کوئی زبردستی کی تھی تمہارے اوپر، کوئی زنجیروں میں پکڑ کے تمہیں کہا تھا کہ یہ 11ویں شریف کی دیکھ پکاؤ، چادریں چڑھاؤ، عرس اور میلے کرو، یا علی مدد کی پکاریں لگاؤ. ہم نے مجبور کیا تھا. سجدہ تعظیمی مانو. تمہاری آنکھوں کے سامنے کتنے تھے نہیں مان رہے تھے، تو کیا ان کی زندگی نہیں بسر ہوئی ہے؟ کیا ان نے یعنی دعوت نہیں دی تھی؟ انہوں نے سمجھایا نہیں تھا؟ تم ماننا ہی نہیں چاہتے تھے. تم اکثریت کو دیکھتے تھے جانوروں کی طرح زیادہ جا رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے جا رہے ہیں، تم یہ دیکھتے تھے. تو اس کے بعد ظاہری بات اب چکھو مزے. تو یہ کچھ ہونے والا ہے میرے بھائیو. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مالک یہ سنجیدہ مسئلہ ہے بھائی، ایمان عقیدے کا مسئلہ ہے. بس یہی ہے کہ کتنی سادہ بات ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو. باقی واقعی ان مولویوں نے بڑا الجھایا ہے لوگوں کو کہ اتنے علوم چاہیے، یہ ہوا. تو ٹھیک ہے، وہ علوم اگر جتنے آپ سیکھتے چلے جائیں گے بہت اچھی بات ہے، اور زیادہ گہرائی میں اترتے چلے جائیں گے. علم کی کوئی حد نہیں ہے. یہ قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کبھی علماء اس سے سیر نہیں ہو سکیں گے. کبھی کوئی وقت ایسا نہیں آئے گا کہ سارے علماء گٹھے ہو کے کہیں بے ہم مکمل طور پر قرآن کو اس طریقے سے سمجھ گئے جس طرح یہ ہے. وہ بات نہیں ہے، وہ کبھی بھی نہیں بات ہو سکتی. اللہ کا کلام ہے، خالق کا کلام ہے. جتنی ہماری ضرورت ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت آسان کر دیا ہے، بہت آسان کر دیا ہے. سمندر کی مثال لے لیں، دیکھیے ابھی تک اس کی جتنی ڈیپتھ ہے، اصل گہرائی ہے، وہاں تک ابھی انسان نہیں پہنچ سکا ہے. لیکن عام طور پر سمندر سے کتنا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. تو اسی طریقے سے قرآن سے فائدہ اٹھایا جائے. پہلی بات، سادہ ترین بات جو قرآن بیان کرتا ہے وہ یہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. اس مسئلے کو کھول کھول کے بیان کیا ہے. کسی کو نہ پکارنا، کسی کی نظر و نیاز نہیں ہے، کسی کا واسطہ وسیلہ نہیں ہے، کسی کو رکوع اور سجدہ نہیں ہے. بتاؤ اس میں کون سے علوم چاہیے؟ یاد رکھیے، ایمان کو سمجھنے کے لیے کسی علوم کی ضرورت نہیں ہے. قرآن اتنا سادہ ہے. ہاں باقی اس کی باریکیاں، پھر اس کے بعد ساری چیزیں، اور مزہ آتا جائے گا. ہر روز پڑھیں گے نیا مزہ آئے گا، نیا انداز سامنے آئے گا. لیکن وہ جو بنیادی چیز ہے وہ تو بالکل اوپر رکھی ہے قرآن نے. اس کی مثال میں اس طریقے سے دوں، جس طرح ایک سمندر ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ اگر تیل پھینک دیں تو تیل اوپر رہتا ہے، مکس نہیں ہوتا ہے، وہ اوپر رہتا ہے. ایسا لگتا ہے تیل ہی تیل ہے، حالانکہ نیچے پانی ہے. تو اسی طریقے سے وہ جو ہدایت ہے نا قرآن کی، وہ بالکل اوپر ہے، اور اس کے بعد گہرائی ہے. جتنا وہ ہماری زبان میں ایک چیز کہی جاتی ہے، جتنا پھر گڑ ڈالو حلوہ میٹھا. جتنے آگے بڑھتے جاؤ گے اور مزہ آئے گا، اور مزہ آئے گا. تو ان کو جتنے علوم زیادہ آگے ہیں تو ان کو تو زیادہ بڑا مومن ہونا چاہیے تھا، ہمارے سے بھی زیادہ بڑے مومن ہوتے. یہ گہرائی کے اندر اتر کر کہتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی رکوع اور سجدے کے لائق نہیں. کہاں سے یہ سجدہ تعظیمی لے کے آگے حضرت صاحب؟ یہ کہاں سے یا علی مدد کی پکاریں لے کے آئے علامہ صاحب؟ یہ کہاں سے 11ویں اور 12ویں لے کے آگے فارغ التحصیل دیوبند اور فارغ التحصیل مدرسہ بریلوی شریف اور جامع ازہر اور مدینہ یونیورسٹی؟ ان کے القاب دیکھو اور ان کے عقائد دیکھو. اور آج کل خاص کر کتنے بڑے یہ علامہ ہیں جناب. علامہ مرزا علی انجینئر بھی ہے، اور اس ظہیر کا، علامہ ظہیر کا بیٹا بھی کس طرح گلے پھاڑ پھاڑ کے بیان کر رہے ہوتے ہیں. سارے ڈاکٹر اسرار کو دیکھو، تھوڑے علامہ تھے، مودودی تھوڑے علامہ تھے، لیکن پھر بھی شرک کے اندر گئے. شرک کے ساتھ ان کو ایسا لگاؤ تھا. تفسیریں لکھنے والے اندازہ لگائیے. عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ترجمہ پڑھو بھائی، ترجمے لکھنے والے اشرف علی تھانوی، گنگوئی، قاسم نانوتوی، محمود الحسن، ترجمہ کیا تفسیر لکھ رہے ہیں، اور پہلے صفحے کے اوپر لکھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تشریح کرتے ہیں کہ اللہ کے بندے کو بھی اگر پکارا جائے، اس کو بھی مقبول بندہ ہو تو یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے. تو بتاؤ پھر کیوں نہیں عمران خان جا کے سجدے کرے گا اور کہے گا یہ محبت کے سجدے ہیں، یہ سجدے اللہ ہی کو سجدے ہیں؟ کیوں نہیں محمد حنیف یوسف علیہ السلام کو سجدے کرے گا اور اس کے منہ کے الفاظ سے کہ یہ ہم اللہ ہی کو سجدہ ہے؟ یوسف علیہ السلام کو سجدہ اللہ ہی کو سجدہ ہے، بس کیونکہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی مشیت سے ہے، تو گویا یہ اللہ ہی کو سجدہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اللہ ہیں. اور اللہ کے بندو دیکھو کیوں ان کے جال میں پھنسے ہو. نکلو ان کے جال سے. ہوئے تم نکلنا ہی نہیں چاہتے ہو. اصل میں تم ان گمراہوں کے پیچھے چلنا چاہتے ہو. تمہیں جہنم ایسا لگتا ہے اتنی محبوب چیز ہے تمہارے لیے، وہاں جا کے مزے کرو گے. جیسے صوفی کہتے ہیں جہنم کی آگ ان کے لیے گلو گزار بن جائے گی، وہاں سیر کریں گے. تو یہ معاملہ ہے. اگر تو ٹھیک ہے، پھر ڈٹے رہو.